تمام برادری کی پوری کوشش تھی کہ آپ ہر سال مگر جو آپ نے 1 منٹ کا دیں تو بس بندہ سماجہ سے حضرت بہت اسفار ہے، طبیعت کی ناسازی، عمر کا تقاضا آپ کے سامنے ہے، ان اللہ والوں کا آ ہی جانا بس ہمارے لیے بھائی سمجھ کر بس میری گفتگو کے بعد تھوڑی سی مختصر ہے، میں ظفر شہزاد صاحب مولانا کریم کے سارے حضرات بعد میں حضرت کی دعا پر جیسے اگر جتنا چاہیں اگر حضرت 2 گھنٹے آپ کے درمیان بیٹھنا چاہیں آپ بیٹھیں گے، 15 منٹ بعد رخصت ہو جائے تو آپ ان کو روکیں گے؟ ایسا مزاج ہونا چاہیے مجمع کا، اور ایسا مزاج ہونا چاہیے میزبان کا، تب تو یہ سارے عمل قبول ہوتے ہیں۔ اگر مجمع نہیں گئے، اجی الے بندے کوئی نہیں آئے، الے چور کوئی نہیں پکے، تو بھائی جو کام تم نے 12 بجے کرنے صبح کر لو۔ میں روزانہ اپنی گفتگو کے اندر 2 موضوع لے کے چل رہا ہوں۔ ایک موضوع یہ کہ تم ہمیں راتوں کو 2 ڈھائی بجے فارغ کرتے ہو تو اس سے تمہیں فائدہ کیا مل سکتا ہے؟ جس کو تم پیر طریقت، رہبر شریعت اور ولی کامل کہتے ہو، تمہیں اس کی گارنٹی ہے کہ جب وہ 3 بجے تمہارے سے رخصت ہو کے جائے گا، وہ فجر کی نماز میں مصلی میں نظر آئے گا کہ بستر میں نظر آئے گا۔ پھر تم کہتے ہو 3 بجے جلسہ فارغ ہوا، اور مولوی صاحب کہتے ہو مولوی صاحب اٹھ جاؤ، نماز مسجد میں پڑھیں گے، وہ تو باتھ روم میں جانے کے قابل نہیں، دعوت میں جانے کا بھی نہ۔ چلو ایک بندے کی مولوی کی نماز گئی جو 200 300 400 مجمع سن کے گیا، ان کی گارنٹی ہے فجر کی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھروں پر، آپ کے مقاموں پر، آپ کے مدرسوں پر اس جلسے کا اثر رحمت کی صورت میں نہیں؟ ایک آدمی بھی نماز قضا کر گیا اللہ کی ناراضگی کی صورت میں پڑے گا۔ تو ہم یہ جلسے کرتے ہیں عمل کی نیت سے کرتے ہیں کہ سننے کی نیت سے؟ پہلے بتاؤ بھائی، عمل کی نیت سے سننے کی نیت سے؟ زور سے بولے بھائی، ہم تو بوڑھے ہماری عمل کی نیت سے کرتے ہیں سننے کی نیت سے؟ عمل کی نیت سے کون کون کرتا ہے؟ پیارا پیارا ہاتھ کھڑا کرو اور ہاتھ کی سنی سے کھڑا کرو، قیامت کے اس ہاتھ میں اللہ جانے کو سن نصیب فرمائے۔ اب سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب رسول کی، آل رسول کی سیرت اب سستی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اب سیرت بھی مہنگی ہو گئی۔ ریڈی والا جلسہ کرا سکتا ہے؟ جوتا گاڑنے والا یہ تو وہی کرائے گا جو پیٹرول پمپ کا مالک ہو، یہ تو وہ کرائے گا جس کی 2 لاکھ انکم ہو۔ تو پھر حضور کی سیرت غریبوں کے لیے تو نہیں آئی؟ دین آیا غریبوں میں، رہا غریبوں میں، پھر غریبوں کے لیے تو نہیں آئی؟ اگر ہم کسی خطیب سے رابطہ کریں وہ کہتا ہے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈلوا دو، کسی ذاکر بھائی سے رابطہ کریں وہ 1 سال پہلے کہتا ہے یہ لوں گا اور اتنے بجے آؤں گا، اتنے بجے چلا جاؤں گا، اچھا صاحب ٹھیک ہے تو صاحب، اور اس خطیب کو ذاکر کو اپنا خدا مانتا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم عمر کے اس حصے میں ہیں، دانت اندر کے ٹوٹنے شروع ہو گئے، داڑھی سفید، اب اگلا گھر قبر ہے، اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ اگلا ہر جال میں سے جوانی میں نکل جاتا ہے، موت کا جال جب پڑتا ہے اس میں سے نہیں نکلتا۔ اب تمہارے ساتھ 2 نمبری کریں، ادھر سے پیسے میرے پاس آ رہے ہیں، میں پیسے کے مطابق تقریر کروں گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے خرابیاں زمین پر آئیں گی، وہ میری گاڑی میں بھی آ سکتی ہے، میری صحت پر بھی آ سکتی ہے۔ اگر حرام کا پیسہ استعمال کریں گے، ایک اللہ والے تھے، ان کو دکان چلاتے چلاتے پریشانی ہوئی کہ لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ بن جاتا ہے، پریشانی۔ وہ کسی کے پاس چلے گئے، اللہ والے کے پاس، صاحب تقویٰ صاحب نظر والے کے پاس گئے، ان کا بڑا پریشان، مسئلہ نہیں۔ آپ نے نیچے سے اوپر سے نظر ڈالی، مسکرائے، فرمایا یہاں تعویذ دوں کہ تجھے تیرا مرض بتاؤں، تشخیص کر دوں؟ حضرت جلدی میں مرض 10 منٹ دی، مسکرا کے فرمان لگے کم تولنا چھوڑ دے، اللہ تیرے سارے مرضوں کو دور کر دے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تعویذ دے دیا بھائی۔ وہ اپنی دکان پہ گیا، انہوں نے لکھ کے لگا دی بھی جو تولا معافی، آج کے بعد میرا تول کہیں جا کے تلوا لو، کمی نہیں آتا۔ جہاں چیز اچھی ملے اور معیاری ملے اور وزن میں پوری ملے، بے شک وہ دور ہو، روڈ ٹوٹا ہو وہیں لینے کے لیے جائیں گے کہ نہیں؟ اگر چیز معیاری ناقص ہو تو ابے کی ہڈی سے نہیں لیتے، چاچے کی ہڈی سے نہیں لیتے، کہو اچھا۔ اگر چیز ناقص ہو تو مولویوں سے بھی نہیں لیتے، اور معیاری ہو تو جاہلوں سے بھی لینے کے لیے چلا، یہ معیار ہے۔ چند دن کے بعد اس کی دکان میں اتنی برکت آ گئی کہ تولنے والے اور وہ پاٹ اس کے اور وہ بمبو ڈالنے والے سارے اتنے کہ سونے کے برتن کی سال جاتے۔ انہوں نے کہا پہلے آتی نہیں تھی، اب جاتی نہیں ہے، پھر اللہ والے کے پاس جاؤں۔ دیکھو جو اللہ والا ہوتا ہے